صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما زينب وسيدنا حسن وسيدنا हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल-गाफ़िरु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार मुआफ़ फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، اور جو شخص دوسرے کے قصور معاف کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اور عزت عطا فرماتا ہے، اور کسی کا قصور معاف کر دینے سے عزت میں کمی نہیں ہوتی۔ اسی طرح حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ تو قطع تعلق کرنے والوں سے تعلق قائم رکھے، اور جو تجھے نہیں دیتا اسے بھی دے، اور جو تجھے برا بھلا کہتا ہے اس سے تو درگزر کر۔ ناظرین کرام، آج ہم خاندان رسالت کی شیر دل خاتون، نور عین پیغمبر، راحت قلب حیدر، ثانی زہرا بطول، آبرو دین رسول، خاتون جنت، آسمان بحر عفت و عصمت، اور اختر برج شرافت و طہارت، آسمان عزت و عظمت، خاتون جنت کی عکس جمیل، شریکۃ الحسین، اقلیم ولایت کی شہزادی، جس نے دین محمدی کے گلستان کی اپنے خون سے آبیاری کی تھی، طوفان باطل کا رخ موڑ دیا تھا، جس کے جگر گوشوں نے چہرہ اسلام کو نیا غازہ اور نیا بانک پن عطا کیا تھا۔ صبر و رضا کی کوہ صفا ان کی شخصیت تھی۔ اور اگر میں یہ عرض کروں کہ اگر صدق و صفا، صبر و رضا، مہر و وفا، زہد و اتقاء، شجاعت و بصالت، دلیری و دلاوری، عظمت و عظیمت، اثار و قربانی، یہ تمام اوصاف جو ہے اگر ان کا کوئی مادی وجود ہوتا تو اس کا نام سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ہوتا۔ سیدہ زینب میدان کربلا کے کرداروں کا وہ مرکزی نقطہ ہے۔ کربلا کی سرزمین ہو، کوفہ کا بازار ہو، اسکلان کی گلیاں ہوں، یزید کا دربار ہو، یا دمشق کا وہ جو قید خانہ ہو، ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں خاتون کربلا زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، ان کا کردار جو ہے وہ عظمت کی بلندیوں پہ ہے۔ یہ لفظ عظمت، عظیمت، یہ سب کم پڑ جاتے ہیں۔ اگر میرے پاس کوئی ایسے ڈکشنری میں لفظ ہوتے جو اس سے بڑھ کے ہوتے تو میں بیان کرتا۔ وہ عظیم ہستی جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش مبارک کے پاس کھیلتی تھی، بیٹھتی تھی، اور دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھیلتی تھی، اور ان کی وجہ سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں کو طویل کر دیتے تھے۔ جس طرح حسنین کریمین کے لیے سجدے طویل ہوتے تھے، اسی لیے سیدہ پاک کے لیے۔ اور پھر جن کو گھٹی سب سے پہلی جو تھی وہ لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملا۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو لعاب دہن ہے، یہ صرف لعاب دہن نہیں ہے، اس لعاب دہن کے اندر کائنات کی ساری حکمتیں جو ہیں وہ بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہیں۔ اس میں سارے علوم کے جو قسمیں ہیں، علوم کی جتنی جہتیں علوم کی ہیں وہ بھی ساری، قرآن حکیم کی جتنی حکمتیں، جتنے رموز ہیں، جتنی تفسیر ہو سکتی ہے اس کی، اسی لیے پھر یہ بعد میں مفسرہ قرآن بھی بنی۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے محبت کا یہ عالم تھا کہ جب ایک مرتبہ بہت قیمتی جو تھا ہار کہیں سے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہستی ہے یہ میں اس کو دوں گا۔ لہٰذا سیدہ زینب کو بلایا گیا اور ان کو دے دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کے وقت بھی آپ نے ان کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہ سے بلایا اور ان سے ارشاد فرمایا کہ اس کو میرے سینے پہ لٹا دو زینب کو، اور لٹایا، اور سیدہ پاک جو تھی وہ بہت زیادہ اشکبار ہو گئی۔ اس منظر کو دیکھ کے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواس و نواسیوں سے کتنا پیار تھا، اور ان سے خصوصی طور پہ سیدہ زینب کی تربیت کس آغوش میں ہوئی تھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میں ابتدا کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب سے. جی ڈاکٹر صاحب، سیدہ زینب سلام اللہ بنت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، بلکہ رسول اللہ کی بیٹی بنی، نواسی تھی تو حضور بیٹی کہہ کے اس کو پکارتے تھے. غازی صاحب کوئی شک نہیں کہ اس خانوہ اہل بیت کو نجابت و شرافت، تقوی اور طہارت اور علم و حکمت کی جو سب سے زیادہ کمالات ملے ہیں وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاندانی نسبت اور براہ راست تعلق کا نتیجہ ہیں. غازی صاحب جیسے آپ فرما رہے تھے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت کا کمال یہ ہے کہ ہماری تاریخ میں جہاں طبقات بیان کیے، ایک تو ہوتے طبقہ عوام، ایک ہوتے طبقہ علماء، ایک ہوتے طبقہ اولیاء. ٹھیک ہے. ہمارے طبقہ اولیاء کو بھی اپنی ولایت کی شانوں میں چند اصطلاحات کی وضاحت کرنے کے لیے مثالیں دینا پڑتی ہیں. ٹھیک. مقام رضا کی مثال دینی ہو یا مقام استقامت کی مثال دینی ہو یا راہ حق میں راہ عظیمت کی مثال دینی ہو تو ہمارے اکثر اولیاء واقعہ کربلا، حضرت امام حسین کی زندگی اور بالخصوص سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو لے کر آتے ہیں کہ انہوں نے اس موقع پر رضائے الہی کا جو منظر سامنے رکھا اور پھر استقامت حق کا جو پہلو سامنے رکھا، اس کی مثال تاریخ اسلام میں اولو العزم انبیاء کے بعد نظر نہیں آتی. ایسا ہی ہے. اب اس سے اندازہ کہ غازی صاحب اس اتنے علم انگیز ماحول میں اور اتنے اندوہناک اور شدت کے اور پریشانی کے ماحول میں جوش کے ساتھ ہوش کو رکھنا اور درد و کرب کے ساتھ حکمت و دانش کو رکھنا، یہ اتنا مشکل کام تھا کہ جس کی نظیر نہیں ملتی. لا ریب، یعنی غم و اندوہ ہو اور مصائب کے عالم کی آندیاں چل رہی ہوں، اس وقت بڑے بڑوں کے پاؤں لڑکھڑا جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور زبان جو ہے وہ بھی لڑکھڑا جاتی ہے. اس وقت میں جو خطبے دے دیے انہوں نے ابن زیاد اور ان کے، آپ حیران ہوں گے وہ جو خطبہ یزید کے دربار میں آپ نے دیا، اس میں صرف اپنا واقعہ نہیں بیان کیا، اس میں آپ نے اتنی جامعیت اور قرآن و حدیث کا اتنا بہترین نچوڑ اور اسلام کا ایک ایسا میسج دیا، جھلک اس میں نظر آتی تھی خطبہ حجت الوداع کی. ایسے ہی ہے جیسے کہ خطبہ حجت الوداع حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور اس میں ہدایات اور نصائح اور احکامات اور عقائد کی جو باریکیاں آپ نے بیان کی، ان کی ساری جھلک یہاں نظر آتی ہے. اچھا غازی صاحب، اس کا اگر اجمالی جائزہ لینا، سب سے پہلے تو آپ نے یزید کے اس عمل پر جو اس نے عمل کیا اس کا کیا لیول تھا، اس پر آپ نے 2-3 قرآن کی آیتیں پڑھی جس میں یہ بتانا مقصود تھا کہ تیرا یہ عمل کس درجے کا ہے. تو آپ نے فرمایا ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء وَإِن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ. ان لوگوں کا کتنا عبرتناک انجام ہوگا جنہوں نے برائی پر برائی کی اور آیات اللہ کا انکار کیا اور ان کے ساتھ استہزاء کیا. تو یزید کے اس عمل کو ایک تو آپ نے اکبر الکبائر، دوسرا آیات الہیہ کے تحت اپنے آپ کو اور خانوادہ اہل بیت کو لے کر آئی. جی بابا جی، آپ کی طرف آ رہا ہوں. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، کیسی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمائی اور انہوں نے کیسی نبھائی اس محبت کا، اپنے نانا کے دین کی سربلندی کے لیے کس استقامت کا مظاہرہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت
मौलाए कायनात बाब मदीनतुल इल्म के दिल के टुकड़े सुभान अल्लाह। और सैयदतुन निसाए निसाइल आलमीन के जिगर का नूर सुभान अल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों का और दिल का सरूर। सुभान अल्लाह। बवक्त विसार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो तशरीफ़ लाई 5 साल की थी हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, तो मुस्तफ़ा के सीना पुरगंजीना पे हाथ फेरने लगी। वाह। मेरा नज़रिया ये है कि आप उस सीना फैज़ गंजीना के अनवारात से बहरावर होने के लिए हजूर के सीना पाक को टटोल रही थी। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आलम में उठाया और सीने पे लिटाया और जबी साई फरमाई। ये जबी साई ये है कि आपके ख़यालात को, आपके तसव्वुरात को और आपकी तस्दीकात को और आपके इल्मो कमाल को और आपकी हकीकत को आपने अनवारात ज़ातिया से मुनव्वर और मुअम्बर फरमा दिया। सुभान अल्लाह। यही बात थी कि जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, नुसिरतु बिर्रुब, मैं रोब के साथ फतहबंदी हासिल किया गया हूँ। हज़रत सैयदा ज़ैनब में भी वही रोब था, लहजा था हज़रत अली का। वाह। ललकार थी। ललकार थी। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत अली की भी उस वक़्त ललकार सिमर दिल जौसन ने भी सुनी और अमर बिन साद ने भी सुनी। जिस वक़्त आप ज़ख्मों से चूर ख़याम की तरफ बढ़ा तो साइकल हुसैन हजूर हुसैन पाक ने ललकारा और फरमाया, अनल्लज़ी युक़ातिलुकुम, मैं तुमसे लड़ रहा हूँ। फमालकुम यतग़र्रऊना इलल हरम, क्या है कि तुम हरम की तरफ इशारा करते हुए जा रहे हो। वो तो आपसे नहीं लड़ रही। फ़इन्नन निसा लम युक़ातिलकुम, वो तो तुमसे लड़ नहीं रही, मैं तुमसे लड़ रहा हूँ। इधर आओ और ज़रब हैज़री को देखो। उस वक़्त सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की आवाज़ गूंजी, लेकिन ये आपकी आवाज़ ना थी, ये हज़रत अली अल मुर्तज़ा का लहजा था। वाह। सुभान दूसरे अल्लाह। लफ्ज़ों में मुझे कहने की इजाज़त दीजिए, हज़रत सैयदा ज़ैनब की आवाज़ जो थी वो हज़रत अली के लहजा में तब्दील हो गई। वाह। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आपकी आवाज़ को भी बेपर्दा न किया गया। सुभान अल्लाह। सुभान। वो जो आवाज़ थी, बल्कि यजीद ने जिस वक़्त ये कहा कि हक़ ने बातिल को ख़त्म कर दिया और हक़ ने बातिल पे फतह पाई, तो आपने पर्दे से फरमाया था, तू अपने हवारियों में बैठा है, बाहर निकल के देख के हक़ पर कौन है, और तू तो बातिल है, हम हक़ पर हैं और क़यामत तक हमारा हक़ सारी कायनात की ज़बान पर जारी और सारी रहेगा। एक और बात बड़ी ज़बरदस्त तो क्या हाँ जी? आप एक और बात कही यजीद के सामने, जब वो एक पाकबाज जो थी नन्ही, उसकी तरफ देखा ना किसी ने, तो उन्होंने कहा कि गिद्ध जो है वो कभी शाहीन का मुकाबला नहीं कर सकती। बेशक बेशक। वो कहते हैं कि जब इस तरह बोली ना इस आवाज़ के साथ, तो यजीद जो था उसके मुंह से लफ्ज़ वही रुक गए, जो कुछ कह रहा था वो ऐसे वर्ता हैरत में चला गया, बोल नहीं सका आगे, और वो कांपने लगा था। इतना आपकी आवाज़ थी। बल्कि यजीद के दरबार में बोली भी तो लहजा में अली के। वाह वाह वाह। दरबार में बोली भी तो लहजा में अली के। ज़ैनब की तो आवाज़ भी बेपर्दा नहीं है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। बड़ी बारीक बात लिख दी आपने। बल्कि जिस वक़्त आप बोली तो एक नाबीना शख्स सा ताबई, वो अचानक उसने आवाज़ बुलंद से कहा, अली कहाँ से आ गए? अल्लाह अकबर।
سبحان اللہ. علی کہاں سے آ گئے ہاں اور اس طرف بڑھا جس طرف سے آواز آئی تھی. ہاں تو آپ نے فرمایا سیدہ زینب پاک نے کہ میں علی نہیں ہوں, میں علی کی بیٹی میں ہوں. تو علی کی بیٹی ہوں. ہائے ہائے. لیکن علی نے اپنا لہجہ مجھے عطا فرما کے جو میری سیدہ زینب کی آواز ہے اس کو بھی بے پردہ نہیں کی ہونے دیا. واہ واہ واہ. وہ آواز چھپی ہوئی ہے. ایک میں یہاں عرض کروں گا کہ ایک شخص تھا یحییٰ بن حسن, وہ روایت کرتا ہے کہ میں 15 سال سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے پڑوس میں رہا, اور 15 سال میں نے آپ کی آواز بھی نہیں سنی, اور یہاں تک کہ برقع میں بھی آپ کو نہیں دیکھا. ہائے ہائے ہائے. وہ رات کو جو سیدنا علی مرتضیٰ کہتے تھے کہ حسن تم بہن کے آگے چلو, حسین تم پیچھے چلو, چراغ بجھا دو تاکہ سیدہ کا قد بھی کوئی نہ دیکھ سکے, واہ واہ واہ, قد بھی نہ کوئی اندازہ کر سکے. تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا وہ کہا, بہن کیے یہ کیے, نہیں, وہ سراپا غیرت تھی, وہ سراپا عصمت تھی, بلکہ آپ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ظہور محمد تھی. سبحان اللہ. اور فصاحت و بلاغت میں آپ حیدر کرار تھی. سبحان اللہ. اور صبر و استقامت میں آپ حسن مجتبیٰ تھی. سبحان اللہ. اور استقامت میں صبر میں آپ حسن علیہ السلام تھی, اور استقامت میں آپ حسین تھی, اور بیویوں اور صاحبزادیوں کے دفاع میں آپ عباس تھی. سبحان اللہ. بابا جی بنیادی طور پہ جتنے اسماء گرامی آپ نے لیے ان میں سے اکثر کے منہ میں تو وہی لعاب دہن گیا تھا. جن کو لعاب دہن نہیں ملا ان کی رگوں میں وہی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جھلک رہا تھا. ظاہر میں وہ لعاب دہن تھا, حقیقت میں آب کوثر اور آب حیات اس پہ رکھ کر رہا تھا. آب نور. جی سب زیادہ صاحب جو سیدہ کے خطبات ہیں ذرا اس طرف بھی ہم توجہ کریں. مجھے اس میں 4 چیزیں نظر آئیں. ایک تو انہوں نے ملامت اور سرزنش کی زبردست قسم کی, اور اس کے بعد ان کی جرم کی سنگینی سے ان کو آگاہ کیا کہ تم نے کیا کیا ہے, کن کو تم نے جو ہے وہ شہید کیا ہے, تمہیں احساس ہے اس جرم کا. اگلا انہوں نے ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا کہ اگر کچھ بھی اندر رمق ہوگی تو ان کو اندازہ ہو کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں. پھر آخری اللہ کے انتقام سے ڈرایا کہ بچ نہیں سکتے تمہارا انجام بہت قریب ہے, جلدی تم دیکھ لو گے کہ تم نے کیا کیا ہے. یہ فکرہ کہا کہ تم جلدی دیکھو گے تم نے کیا کیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علی النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. غازی صاحب جی, آپ علماء سیر کو اٹھائیں اور دیکھیے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کرتے ہوئے جو القابات انہوں نے ذکر فرمائے ہیں ان میں 3 القاب بڑے خاص ہیں. جی آپ نے جتنے عنوانات کا تذکرہ کیا وہ ان 3 القاب کے اندر سموئے ہوئے ہیں. کانت عاقلتاً, اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے آپ کو فہم ایسا عطا فرمایا ہے کہ آپ کی رائے بھی ڈگمگاتی نہیں ہے, اور جو رائے آپ دیتی ہیں اس میں آپ ثواب کماتی ہیں, یعنی آپ کی ثوابدید ہوتی ہے اور اس میں کبھی آپ دوسری راہ پر نہیں چلتی. دوسرا وصف جو ذکر کیا وہ ہے لبیبتاً, آپ لبیبہ ہیں. لبیبہ کا معنی بھی عقل مند ہوتا ہے, لیکن اس سے مراد ایک ایسی عقل ہوتی ہے, عام عقل مند آدمی ہو تو بسا اوقات وہ فیصلہ کرتے ہوئے تردد کا, آزمائش کا یا وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے, فیصلہ کرتے ہوئے ڈگمگا جاتا ہے کہ کیا کروں کیا نہ کروں. لیکن لبیب سے مراد ایسا عقل مند ہوتا ہے کہ جو فیصلہ کرتے ہوئے کبھی وسوسہ کا شکار نہیں ہوتا. ٹھیک, جو فیصلہ اس میں بہت ہوتی ہے, جو فیصلہ وہ کر دیتا ہے, جو الفاظ اس کی زبان سے نکل جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اسی کو پورا فرما دیتا ہے. تو آپ لبیبہ ہیں. اور تیسرا وصف آپ کا ذکر فرمایا جزلتاً, آپ کے اندر جزلت ہے. جزلت کے مختلف معنی علماء نے کیے, کہا بسا اوقات اس کا معنی عمدہ الفاظ والا ہونا بھی ہوتا ہے, الفاظ بڑے عمدہ ہوتے ہیں. فصیح اللسان بھی اس سے مراد ہوتا ہے, اور سخاوت بھی اس سے مراد ہوتی ہے. اچھا, سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ دیکھیں, آپ نے اشارہ کر دیا, اس سے پہلے خطبات کے بارے میں گفتگو ہو چکی. تو جس وقت آپ الفاظ لاتی ہیں تو وہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ یعنی باب مدینۃ العلم سے لگتا ہے جیسے عاریت لیے گئے ہیں. اسی لیے عقیلہ بنی ہاشم بھی تو کہا جاتا ہے. جی بالکل, بالکل ایسے ہی ہے. پھر آپ کا خطبے کا جلال, لہجے کی ہیبت اور الفاظ کا جو چناؤ ہے, یہ ایسے لگتا ہے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت علمی سے آپ نے خاصا حصہ پایا ہے. سبحان اللہ,
سبحان پھر آپ اگر اس سے مراد سخاوت لی جائے تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت اس سے بڑھ کر اور کیا بیان کی جا سکتی ہے کہ عون و محمد جیسے آپ نے 2 بیٹے اپنے بھائی پر وار دیے ہیں، اوئے ہوئے، اس سے بڑی اور کیا سخاوت۔ شخصیت اتنی بڑی ہے سیدہ زینب کی، امام شعرانی لکھتے ہیں، میرے شیخ گرامی سیدی علی الخواص کہتے ہیں مجھے جب کبھی مشکل پیش آئی ہے تو میں نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر حاضری دی، وہاں دعا کی، اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی جل و علا کی بارگاہ میں جب کبھی ان کا نام لے کر میں نے مانگا ہے اللہ نے مجھے خالی کبھی نہیں لوٹایا۔ سبحان اللہ، کہا سبحان حتیٰ کہ میں جب بھی علامہ شعرانی کہتے ہیں میرے شیخ گرامی جب بھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر حاضر ہوتے تو جوتا پیچھے اتار دیتے، مسجد سے گزر کر آپ کے مواجہ شریف پر حاضر ہو کر با ادب سلام پیش کرتے، اور اکثر آپ کی زبان پر یہی لفظ ہوتے، اے اللہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے وجود کا صدقہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ واہ واہ، اور یہ علی الخواص کوئی عام آدمی نہیں، یہ وہ ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جاگتی ہوئے بیداری کے عالم میں بے شمار مرتبہ سرکار کی زیارت عطا ہوئی، حاضری حضوری مجلس کا ان کو شرف حاصل ہے۔ اور یہاں تک لکھا علامہ شعرانی نے، کہتے ہیں علی الخواص کا یہ خاصہ ہے نماز بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ادا کرتے ہیں، اللہ سبحان پھر وہ آدمی اللہ، توسل کرے۔ اسی طرح سن 1170 ہجری کے ایک شیخ عبد الرحمن العجھوری کہتے ہیں، فرمایا مجھ پر ایک ایسی کیفیت آئی کہ آج سے پہلے دنیا کی کوئی شدت اتنی بڑی نہیں تھی جیسے اب آن پڑی ہے، تو مجھے ایک ہی دروازہ نظر آیا، اس زمانے میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا، حاضر ہوا اور وہاں تقریباً 40 سے زیادہ اشعار پر مشتمل ایک قصیدہ آپ نے سیدہ زینب کی شان پر پڑھا، اور اس قصیدے میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ظاہر کر کے اللہ سے دعا کی، اے اللہ سیدہ زینب کا صدقہ میری اس پریشانی کو دور کر۔ آپ فرماتے ہیں جیسے ہی میں مزار شریف سے ہٹا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے میری اس مشکل کو حل کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، علماء نے سبحان اللہ۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے 10 صورتوں پر کلام لکھا ہے کہ آپ کے بارے میں 10 جہاد پر کلام ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 کہ آپ اولاد رسول ہیں، نمبر 2 اہل بیت میں سے ہیں، جب آپ اہل بیت میں سے ہیں تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اہل البیت کا جو شرف ہے وہ بھی آپ کو حاصل، ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم۔ پھر السر الولد سر لابیہ، اولاد اپنے ماں باپ کا عکس ہوتی ہے، وہ بھی شرف آپ کو حاصل۔ 2 باتیں، اور تیسری بات یہ ایک خاص بات ہے، وہ یہ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو آگے بڑھانے کا سبب ہیں، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ اس وصف میں ان کے ساتھ اشتراک نہیں ہے، یعنی آپ کی جو اولاد ہے وہ سادات نہیں کہلائیں گے، وہ علوی کہلائیں گے۔ ٹھیک۔ پھر اس کے بعد ایک خاص بات آپ فرماتے ہیں وہ یہ کہ جس زمانے کے اندر اشراف اور سادات کی علامت تھی کہ وہ خاص ایک لباس پہنتے تھے، کیا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد بھی وہ لباس پہنا کرتی تھی سبز رنگ کا؟ جواب انہوں نے اتنا خوبصورت دیا ہے، فرماتے ہیں کہ دیکھو اولاد رسول اور اشراف کو کبھی بھی علامتوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کیوں؟ جعلوا لابناء الرسول علامتا ان العلامت شأن من لم یشہری، کہا کہ علامت اس کے لیے مقرر کی جاتی ہے جس کی شہرت کوئی نہ ہو، جس کو جانتا کوئی نہ ہو۔ نور النبوت فی وسیم وجوہہم، جن کی جبینوں پر جن کے ماتھوں پر نور نبوت چمکتا ہو ان کو نشانیاں لگانے کی ضرورت نہیں پڑا کرتی، ان کے چہرے بتا دیا کرتے ہیں کہ یہ اولاد رسول ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وصف بھی ہے۔ پھر آپ من اثر السجود ذالک مثل فی التوراۃ و مثل فی الانجیل۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی آپ اپنی بات مکمل ہوگی آپ کی کبھی ہے جی وہ جو ایک points؟ وصف رہتا تھا اس میں وہ یہ کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پر زکوٰۃ اور صدقہ حرام ہے، اسی طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پر بھی صدقہ حرام ہے، اس لیے کہ وہ آل جعفر سے ہیں. اچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی ہیں اور دوسری طرف چونکہ آل جعفر پر بھی صدقہ حرام ہے، زکوٰۃ حرام ہے، تو آپ کی اولاد پر بھی زکوٰۃ حرام اور ہے. عبداللہ بن جعفر ان کے شوہر عبداللہ تھے، بن جعفر ان کے قطب سخا. دیکھیں لقب کیسا تھا ان کا، مدینہ منورہ کا قطب سخا. روز کے 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ جو تھا وہ درہم خرچ کرتے تھے اللہ کی راہ میں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. اچھا جی ڈاکٹر صاحب محبت دیکھیں، اور جب اس طرح کا واقعہ ہو گیا سارا اور یزید کے دربار میں آپ کی للکار لوگوں نے دیکھی سنی، سارا کچھ ہو گیا، مدینہ منورہ پہنچ کے حسن اخلاق کیا ہے کہ وہی نعمان بن بشیر جو تھا لے کے آیا ساتھ، اس کو اپنی سونے کی چوڑیاں اتار کے دے دی، وہی بچی تھی، باقی تو بالیاں وغیرہ سب کچھ چھین لیا تھا یزیدیوں نے، تو وہ اس کو دے دی کہ تم نے ہم سے حسن اخلاق کیا، ہم اہل بیت پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ تمہیں ہمیں سان. اس نے کہا میں نے کچھ نہیں لینا، یہ انہوں نے کہا نہیں ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم جو دیتے ہیں واپس نہیں لیتے. کیا کردار. غازی صاحب آپ کی سخاوت کے یہ مظاہر بیان کرنے سے پہلے ذرا آپ کے خطبات کے حوالے سے ایک دو جی وہی پوائنٹ ہو بڑی جائیں. امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو خطبہ دیا، اس خطبے کے اندر حکمت اور تدبر اور ایک گہرے نظام کی جھلک تھی. ٹھیک. ایک تو سب سے پہلے آپ نے یزید نے یہ جو عمل کیا اس کے پیچھے اس کی نشاندہی کی کہ اس کے پیچھے قبائلی تعصب، تیرا غرور و تکبر اور حسد و بغض کار فرمایا ہے. ٹھیک. ایک تو اس مرض کا تعین کیا کہ یہ تیرا عمل اس وجہ سے ہے. اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے اس عمل پر اس کو تنبیہ فرمائی کہ ابھی فوری گرفت نہیں ہوگی، لیکن اس کے پاس بعد بڑی شدید گرفت ہوگی اور تو اس گرفت کو گوارا نہیں کر سکے گا اور بچ نہیں سکے گا. بچ نہیں سکے گا. تو اس وقت دعائیں کرے گا کہ میرے ہاتھ شل ہو جاتے، میری زبان گنگ ہو جاتی، میں کچھ کہہ نہ سکتا. چونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے اس فعل کو توہین رسالت اور توہین اہل بیت کے ساتھ جوڑا ہے. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خطبے میں اس کا رد کرتی ہیں. وہ بار بار وہ آیات پیش کرتی ہیں کہ قیامت والے دن جب تیرے اوپر ذریت رسول کا اور توہین رسول کا اور اسیران اہل بیت کا بوجھ ہوگا، تو کس منہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرے گا؟ ہم سارے لوگ وہاں جمع ہوں گے جہاں اللہ تعالیٰ گستاخان رسول کو خود عذاب دے گا. اللہ ہم وہاں دیکھیں گے. واہ واہ تو واہ. لہٰذا جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نہیں ان واقعات میں اس کا صرف کوئی تعلق نہیں. سیاسی حریف سمجھ لیا جائے اس تناظر میں، تو جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود متعین کر رہی ہیں کہ ہمیں جو لگ رہا ہے کہ فعل کو اس بے دردی کے ساتھ اور اس طریقے سے سر انجام دینا، اس کے پیچھے صرف حریف کو ہٹانا مقصود نہیں بلکہ یہاں توہین مقصود ہے، پورے خاندان کو ملیہ میٹ کرنا مقصود ہے، بلکہ خاندان کو ملیہ میٹ کرنے کی بھی نسبت کی اس کی طرف. تیرا اصل منصوبہ یہ تھا کہ خانوادہ اہل بیت کے ہر فرد کو اور تمام آل عبد المطلب کو تو مٹا دے. ایگزیکٹلی تیرا یہ اس مقصد سے تو مٹا نہیں سکے گا. تو وقت مٹا نہیں دیکھے سکے گا، گا. زمانہ دیکھے گا اور کہ تو مٹ جائے گا اور تو مٹا نہیں سکے گا. اور ہم آل اور اگلی جو بات کی اس کے دل میں جو غرور و تکبر کے ساتھ شہرت اور شکوت اور تسلط کا ایک جو جذبہ موجود تھا، اس پر بھی اس کو اشارہ کیا کہ تیرے اندر یہ کچھ بھی نہیں رہے گا. نہ تو پہلے دانش والا تھا نہ بینش والا ہے، نہ یہ تیرا عمل دانش و بینش والا ہوا، تو نے تو ازلی بدبختی مول لی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارا ذکر بلند کیا ہے اور ہمارے ذکر کی بلندی تک تیرا وہم و شعور بھی نہیں جا سکتا. تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکے گا. تو نے ظاہری طور پر تو افراد مٹا دیے ہیں لیکن ہمارا ذکر قیامت تک جائے گا. اور ان کی بات کی صداقت شام قیامت. اچھا جی بابا جی ایک دیکھا آپ نے کہ بازاروں میں جب اس کی مقصد تھا کہ بازاروں میں بھی پھراؤ، اور وہ جو سر حسین تھا اس کو آگے لگایا ہوا شہداء کے ساتھ،
تو وہاں جب لوگ چھتوں کے اوپر آ گئے اور بازاروں گلیوں میں، تو وہ جو کوفے میں آپ نے للکار دیا کہ لوگوں تم تماشا دیکھ رہے ہو، تمہیں پتہ ہے ہم کون ہیں، اور وہ جو تعارف کرایا تو لگتا ہے کہ وہی جو گونج آئے گی روز قیامت پل صراط سے، جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ گزرے گی تو آواز آئے گی لوگوں اپنی نگاہیں جھکا لو، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی گزرنے والی ہے۔ تو اس طرح کا وہ لہجہ لگتا ہے کہ کوئی آسمانی آواز جیسے ان کی زبان سے نکل رہی تھی۔ میں نے اپنے والد گرامی سے غلام محمد قادری پیر جل عنوی کی زبان سے سنا تھا کہ روز محشر سیدہ زینب اور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہما کا 70,000 حوروں میں جانا اور سب کو کہنا، آواز دینا کہ اپنی آنکھوں کو بند کر لو کیونکہ فاطمہ بنت مصطفیٰ تشریف لے جا رہی ہیں۔ اس میں فرماتے تھے کہ ایک یہ بھی راز ہے کہ آپ اس قدر سخی تھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قاتلان حسین آپ کے سامنے آ کر معافی مانگے، اچھا اللہ، اور آپ کا جو اخلاق ہے وہ کہیں ان نامرادوں کو معاف نہ کر دے، اللہ، اس لیے ان کو قریب بھی نہ آنے دیا۔ ایک میں یہاں عرض کروں گا حضور کہ اسلام کو بچانے والی ہستی اس کا نام حسین ہے، ٹھیک ہے، لیکن فکر حسین کو بچانے والی ہاں 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 ہاں، واہ واہ واہ، سیدہ زینب ہے، سیدہ زینب ہے۔ لا ریب، پیغام حسین کو عام کرنے والی اور باقی رکھنے والی ذات ان کی ہے۔ بلکہ مجھے یہاں کہنے کی اجازت دیجئے کہ ذریت مصطفیٰ کی حفاظت کرنے والی لا ریب، اور حضور کی اولاد کو قیامت تک قائم رکھنے میں جو کردار ادا کیا ہے سیدہ زینب نے، کمال ہے، وہ شہداء کا دیکھنا، اپنے بچوں کو اور محمد کو بھیجنا، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر اور قاسم اور بھائیوں کی شہادت اپنے مقام پر، لیکن اگر زین العابدین، ہاں جی، امام زین العابدین علیہ السلام کو بچانا، ان سے لپٹ جانا، یہی اور اس بات وقت جو ہے فکرے کہے کہ اگر بالفرض اوئے ہوئے آپ اس جلے ہوئے خیمے میں جو جل رہا تھا اور اس میں حضرت سجاد زین العابدین تشریف فرما تھے، نقاہت کی وجہ سے وہ خود نکل نہیں سکتے تھے، آپ کا اس خیمے میں تشریف لے جا کر ایک گٹھڑی کی صورت میں ان کو باہر لانا اور محفوظ جگہ پر لانا، یہ میرے نزدیک حضور کی ذریت کو بچانے کے مترادف ہے، لا ریب، کیونکہ زین العابدین سے ہی آگے سب حضور نہیں، ابن زیاد نے کوشش کی ان کو شہید کرنے کی، دوبارہ پھر یزید کے دربار میں کوشش کی کہ ان کو شہید کرنے کی، امام زین العابدین کو تو یہ کھڑی ہو گئی آگے، انہوں نے کہا پہلے مجھے شہید کرو۔ اور عمر بن شاد اس موقع پر بھی اس نے پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے، تو بتایا گیا کہ یہ امام حسین کا بیٹا ہے، سجاد علی اوسط اس کو کہتے ہیں، تو کہنے لگا یہ کیوں بچا ہوا ہے، اس کو بھی ختم کر دیا جائے، حاکم بدہن۔ تو اس وقت سیدہ زینب حضرت زین العابدین کے اوپر لیٹ گئی اور فرمایا کہ پہلے مجھے قتل کرو، پھر اس کی طرف نقصان کی آنکھ اٹھانا۔ تو میں تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ذریت مصطفیٰ کو، ائمہ اطہار کو اگر تحفظ فراہم کیا ہے میدان کربلا میں تو قربان۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔
وسلم. کتاب الشفا سے جی راشا کا یہ علاج ہے روحانی. اگر کسی کے ہاتھوں اور پاؤں میں راشا ہو تو زیتون کے تیل پر سورۃ المطففین کی آیت نمبر 4 تا 6 دم کر لیں اور 21 دن تک اس تیل سے مالش کریں، انشاءاللہ شفا ہوگی. شرط یہ اول و آخر 11/11 مرتبہ کم از کم کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور گناہ پر جمے رہنے سے عذاب الہی نازل ہوتا ہے. جی عثمان. اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. استقامت کا حوالہ سیدہ زینب سے ہے، استقامت کا حوالہ سیدہ زینب سے ہے، دین کا یہ بول بالا، دین کا یہ بول بالا سیدہ زینب سے ہے، استقامت کا حوالہ سیدہ زینب سے ہے. کربلا سے کوفہ تک اور کوفہ سے پھر شام تک، کربلا سے کوفہ تک اور کوفہ سے پھر شام تک، آل کو حاصل سنبھالا، آل کو حاصل سنبھالا سیدہ زینب سے ہے، استقامت کا حوالہ سیدہ زینب سے ہے. اور خطبہ بنت علی سے تھا لرز اٹھا یزید، خطبہ بنت علی سے تھا لرز اٹھا یزید، خوش ہوا اللہ تعالی، خوش ہوا اللہ تعالی سیدہ زینب سے ہے، استقامت کا حوالہ سیدہ زینب سے ہے. اور کربلا کے بعد بھی ساجد سجیں، کربلا کے بعد بھی ساجد سجی، صبر کے رخ کا اجالا، صبر کے رخ کا اجالا سیدہ زینب سے ہے، استقامت کا حوالہ سیدہ زینب سے ہے، دین کا یہ بول بالا، دین کا یہ بول بالا سیدہ زینب سے ہے، استقامت کا حوالہ سیدہ زینب سے ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.